آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کی ارلی لائف ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم پولیٹیکل اور سوشل کنڈیشن ڈسکس کریں گے انڈیا کے شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ، یعنی شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں سب کانٹیننٹ میں پولیٹیکل اور سوشل کنڈیشنز کیا تھی۔ پھر ہم شاہ ولی اللہ کی پولیٹیکل ریفارمز ڈسکس کریں گے اور دین ہم شاہ ولی اللہ کی ریلیجیس ریفارمز ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ اب سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں قطب الدین، جسے ہم شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی برتھ دلہی میں ہوئی۔ ان کے فادر شاہ عبد الرحیم، جنہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی، اور شاہ ولی اللہ نے مدرسہ رحیمیہ سے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، اور پھر بعد میں اسی مدرسہ میں 12 سال تک وہ پڑھاتے رہے، اور پھر 1724 میں وہ عربیہ چلے گئے، جس کے بعد 1732 میں وہ واپس دلہی آ گئے۔ اب نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ پہ پولیٹیکل اور سوشل کنڈیشنز کیا تھی انڈیا کی، یعنی سب کانٹیننٹ کی پولیٹیکل کنڈیشنز کیا تھی اور سوشل کنڈیشنز کیا تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم ریفارمز کی بات کریں گے کہ شاہ ولی اللہ نے کون سے ریفارمز کیے، پولیٹیکل اور ریلیجیس ریفارمز۔ سب سے پہلے پولیٹیکل کنڈیشنز دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، پولیٹیکل کنڈیشن میں اس وقت مغل امپائر اپنے ڈکلائن میں تھی، یعنی مغل امپائر زوال کا شکار۔ اب شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں مغل امپائر بہت ویک ہو چکی۔ اس کے ویک ہونے کی ریزن یہ تھی کہ اورنگزیب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ 1707 میں اورنگزیب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مغل امپائر ویک ہو گئی، اور مغل امپائر میں انٹرنل کانفلکٹس چل رہے تھے، یعنی مغل امپائر میں پاور کو اچیو کرنے کے لیے انٹرنل کانفلکٹس چل رہے تھے، جس کی وجہ سے مغل امپائر اور زیادہ ویک۔ تو پہلا پولیٹیکل کنڈیشن ہم لوگوں نے دیکھا کہ مغل امپائر زوال پذیر تھی شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں۔ اب سیکنڈ پولیٹیکل کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ پہ چونکہ مغل امپائر ویک ہوتی جا رہی تھی، اب مغل امپائر کی ویک ہونے کے ساتھ جو ریجنل پاورز تھے وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے تھے۔ ان ریجنل پاورز میں مراٹھاز، سکھ اینڈ راجپوت، یہ جو پاورز تھے یہ دن بدن اسٹرانگ ہوتے جا رہے تھے۔ ان میں اسپیشلی جو مراٹھاز ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکے تھے، اور مراٹھاز اپنے پاور کو ڈے بائی ڈے اور بڑھا رہے تھے۔ یہ سیکنڈ پولیٹیکل کنڈیشن تھی شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ پہ، کہ کچھ ریجنل پاور زیادہ اسٹرانگ ہو رہے تھے مغل امپائر سے۔ تھرڈ سوشل کنڈیشن اگر ہم دیکھ لیں شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ پہ، تو شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ پہ مسلمانوں میں انٹرنل ڈویژن پائی جاتی تھی، یعنی مسلمان انٹرنلی ڈیوائیڈڈ تھے۔ اب مسلمان انٹرنلی کیوں ڈیوائیڈ تھے؟ مسلمان انٹرنلی مینلی سیکٹیرین کی بیسس پہ ڈیوائیڈ، شیعہ اور سنی جو ٹینشنز تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس انٹرنل ڈویژن ہونے کی وجہ سے مسلم جو کمیونٹی ہے اتنے ویک ہو چکے تھے کہ ان میں یہ ایبیلٹی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی ایکسٹرنل تھریٹ کا سامنا کر سکے، یعنی مسلمانوں میں اسی انٹرنل ڈویژن کی وجہ سے مسلمانوں میں جو یونٹی تھی وہ نہیں رہی، اور یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی۔ تو شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں میں انٹرنل ڈویژن پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مسلم جو کمیونٹی ہے سب کانٹیننٹ میں وہ اور زیادہ ویک ہوئی۔ اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے سیکٹیرین ڈویژن۔ دیکھیے، شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں جیسے ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا، شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ پہ مسلمانوں میں سیکٹیرین ڈویژن مینلی سنی اور شیعہ کی، یعنی مسلمان سنی اور شیعہ کے سیکٹ میں ڈیوائیڈڈ کی وجہ سے ان کی جو پولیٹیکل یونٹی تھی وہ اور خراب ہوئی۔ اب یہاں تک تو ہم لوگوں نے جو میجر ایشوز تھے شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں وہ ڈسکس کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ نے کون سے پولیٹیکل ریفارمز کی اور کون سے ریلیجیس ریفارمز کی، یعنی کون سی چینجز اور کون سے ریفارمز شاہ ولی اللہ نے کی، پولیٹیکل ریفارم اور ریلیجیس ریفارم۔ تو سب سے پہلے اگر پولیٹیکل ریفارمز کی بات کریں، اب پولیٹیکل ریفارمز میں شاہ ولی اللہ نے یونٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش، یعنی شاہ ولی اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی اسلامک رولرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یونائٹڈ ہو۔ اب اس کی ریزنز کیا تھی؟ دیکھیے، شاہ ولی اللہ جس ٹائم پیریڈ میں رہ رہے تھے، اس ٹائم پیریڈ میں مغل امپائر جو ہے وہ ویک ہو چکا تھا، مغل امپائر میں ڈویژنز پائی جاتی تھی، اور اس انٹرنل ڈویژن کی وجہ سے اور ویک ہونے کی وجہ سے مغل امپائر اس چیز کے قابل نہیں تھا کہ وہ مراٹھاز اور بڑھتے ہوئے برٹش انفلوئنس کا سامنا کر سکے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس ٹائم پیریڈ پہ لوگوں کو یہ کہا، مسلم رولرز کو یہ کہا کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ مسلم رولرز کو یونائٹ ہونا چاہیے، یعنی ان کو یونائٹ ہونا چاہیے تاکہ مسلم امہ کو پروٹیکٹ کیا جائے، انہیں اپنی ریجنل کانفلکٹ کو سائڈ پہ کر کے بلکہ ایک ہو کر مسلم امہ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کے اکارڈنگ کہ مسلم رولرز تب ہی مسلم امہ کو پروٹیکٹ کر پائیں گے جب وہ یونائٹڈ ہوں گے، یعنی جب ان میں یونٹی ہوگی تب ہی وہ مراٹھاز یا برٹش کا سامنا کر پائیں گے۔ اب اسی کے ساتھ شاہ ولی اللہ کی مین فوکس کیا تھی؟ شاہ ولی اللہ کی مین فوکس یہی تھی کہ جو ایکسٹرنل تھریٹس، یعنی جو باہر کی اینیمیز ہے،
مسلمانوں کو اس سے پروٹیکٹ کیا جائے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے جو انڈیا سے باہر مسلم رولرز تھے ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے اس وقت کے لیڈر یعنی احمد شاہ عبدالی جو کہ افغانستان کے رولر تھے ان کو ایک خط لکھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے مراٹھاز کے اگینسٹ۔ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ عبدالی کو یہ خط لکھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے مراٹھا کے اگینسٹ، کیونکہ مغل امپائر یہاں پر ویک ہو چکا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ مراٹھاز کو شکست دے سکے۔ اب اس کی وجہ سے 1761 میں تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوا، جس میں احمد شاہ عبدالی کی فورسز نے انڈین مسلم لیڈرز کے ساتھ مل کر مراٹھاز کو شکست دی۔ تو یہ پہلا پولیٹیکل ریفارم تھا جس کی کوشش شاہ ولی اللہ نے، یعنی انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلم رولرز جب یونائٹڈ ہوں گے تبھی وہ ایکسٹرنل تھریٹس کا سامنا کر سکیں گے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل ہمیں تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں ملتی ہے، یعنی 1761 میں جب احمد شاہ عبدالی نے شکست دی مراٹھاز کو، یعنی اگر مسلم لیڈر یونائٹڈ نہ ہوتے تو مراٹھاز کو شکست دینا امپاسبل سی بات۔ اب سیکنڈ جو ریفارم ہے، جو پولیٹیکل ریفارم ہے، وہ کیا ہے شاہ ولی اللہ کا۔ سیکنڈ جو پولیٹیکل ریفارم ہے شاہ ولی اللہ کا، شاہ ولی اللہ نے اس چیز پر ایمفیسس کیا کہ ہمیں چاہیے ایز اے مسلم کمیونٹی، ہمیں چاہیے کہ جو اسلامک پرنسپل آف گورننس ہے، یعنی اسلام نے جو پرنسپل دی ہے گورننس کے، ہمیں وہ فالو کرنے چاہیے۔ اب یہ بات شاہ ولی اللہ نے کیوں کی؟ یہ بات شاہ ولی اللہ نے اس لیے کی کیونکہ جو مغل رولرز تھے انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا تھا، یعنی اسلامک جو پرنسپلز تھے ان کو بالکل ہی نیگلیکٹ کیا مغل رولرز نے اس وقت۔ اس کے اگینسٹ شاہ ولی اللہ نے ان کو کہا کہ آپ کو ایک ایسا گورننس سسٹم بنانا چاہیے جو قرآن اور سنہ پہ بیسڈ ہو، جس میں جسٹس ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس میں رول آف لا ہو۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے یہ کہا کہ جب جسٹس ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، رول آف لا ہوگا، اور جب سسٹم قرآن اور سنہ کے اوپر بیسڈ ہوگا، تب ہی ہم ایک سٹیبل اور پیسفل مسلم سوسائٹی بنا پائیں گے۔ تو یہ سیکنڈ پولیٹیکل ریفارم تھا جس کی کوشش شاہ ولی اللہ نے کی۔ اب تھرڈ پولیٹیکل ریفارم کیا؟ دیکھیے شاہ ولی اللہ کے اکارڈنگ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی، یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ سوشل جسٹس کو اچیو نہ کریں، یعنی جب سوسائٹی میں جسٹس نہیں ہوگا تو اس وقت تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا امپاسبل ہے۔ اور اس سوشل جسٹس کو لانے کے لیے اس نے سب سے پہلے جس ایشو پر فوکس کیا وہ ایشو تھا کہ جو اکنامک ڈسپیرٹیز ہے۔ اکنامک ڈسپیرٹیز مینز کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی امیر اور غریب میں جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسے ہم اکنامک ڈسپیرٹیز کہہ سکتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کے اکارڈنگ سوشل جسٹس تبھی اچیو ہو پائے گی کہ جب ہم اس اکنامک ڈسپیرٹیز کو، یا جو امیر اور غریب میں جو ڈفرنس ہے اس کو کم کر سکے۔ اب وہ کم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی شاہ ولی اللہ نے سلوشن دیا، اور وہ سلوشن ہے امپلیمنٹیشن آف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہی یہ جو امیر اور غریب میں فرق ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے ہی لوگوں کی جو زندگی ہے، یعنی غریب لوگوں کی جو زندگی ہے انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور تبھی سوشل جسٹس اچیو ہوگا، اور سوشل جسٹس کے اچیو ہونے کے بعد تبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ تو یہ تھرڈ پولیٹیکل ریفارم ہے شاہ ولی اللہ۔ اب پولیٹیکل ریفارمز کے ساتھ ہی شاہ ولی اللہ نے بہت سے ریلیجس ریفارمز۔ اب شاہ ولی اللہ کے ریلیجس ریفارم میں سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ جو ریلیجس ریفارم ہے وہ ہے ٹرانسلیشن آف قرآن۔ دیکھیے شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی ٹرانسلیشن کی پرشین لینگویج میں، یعنی شاہ ولی اللہ نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی پرشین لینگویج میں، جو کہ اس وقت کی کامن لینگویج تھے، اور انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہر ایجوکیٹڈ شخص کو وہ لینگویج آتی، جو کہ اس وقت کی کامن لینگویج۔ اب کوشچن یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن کی ٹرانسلیشن کیوں کی؟ دیکھیے شاہ ولی اللہ کا جو مین پرپس تھا قرآن کی ٹرانسلیشن کا، وہ یہی تھا کہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں انہیں فالو کیا جائے، یعنی اگر کوئی عام شخص بھی قرآن کو پڑھے تو اسے پتہ چلے، اسے یہ سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں جو اسلامک پرنسپلز ہے، جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ بیسک ریزن تھا جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی۔ اب ٹرانسلیشن سے پہلے کچھ سلیکٹڈ اسکالرز جو تھے صرف انہی کو قرآن کی نالج ہوتی تھی، اس کے علاوہ جو کامن مین تھا، یعنی جو عام آدمی تھا، اسے قرآن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹرانسلیشن کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ کا مین فوکس یہ تھا کہ جو عام لوگ ہیں وہ قرآن کو سمجھ سکے، وہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں ان کو سمجھ سکے، اور ان اسلامک پرنسپلز کے اوپر اپنی زندگی گزار سکے۔ اب اس وقت کے جو ریلیجس اسکالرز تھے وہ اس چیز کے اگینسٹ تھے، یعنی انہوں نے شاہ ولی اللہ کو یہ کہا کہ آپ نے جو ٹرانسلیشن کی قرآن کی،
اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یعنی اس وقت کے ریلیجس اسکالر اس چیز کے اگینسٹ تھے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی. بٹ کچھ ہی وقت کے بعد اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا اور شاہ ولی اللہ کے جو 2 بیٹے تھے انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن اردو میں کی. پھر اور اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہی تھی تاکہ اور زیادہ لوگ قرآن کو پڑھ کر سمجھ سکیں. تو یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ ریلیجس ریفارم تھا شاہ ولی اللہ کا، وہ ہے ٹرانسلیشن آف قرآن. یعنی انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی ٹرانسلیشن کی. اب نیکسٹ جو ریلیجس ریفارم ہے شاہ ولی اللہ کا وہ ہے سنی اینڈ شیعہ مسلم یونٹی. دیکھیے شاہ ولی اللہ نے سنی اور شیعہ مسلم میں جو ڈفرینسز ہیں اس ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کی. یعنی شاہ ولی اللہ کی یہ کوشش تھی کہ سنی اور شیعہ مسلم میں جو ڈویژن ہے اس کو کم کیا جائے، چونکہ اس ڈویژن کی وجہ سے مسلم جو کمیونٹی تھی وہ ویک ہو چکی تھی اور جو ایکسٹرنل چیلنجز تھے اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی. تو شاہ ولی اللہ کی مین کوشش یہ تھی کہ سنی اور شیعہ میں یہ جو ڈویژن ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ مسلم کمیونٹی یونائٹڈ ہو اور مسلم کمیونٹی کسی بھی ایکسٹرنل تھریٹ کا سامنا کر سکے. اب نیکسٹ جو ریلیجس ریفارم ہے شاہ ولی اللہ کا وہ یہ کہ شاہ ولی اللہ بدعہ کے کمپلیٹلی اگینسٹ تھے. اب بدعہ مینز کہ ریلیجن میں یعنی اسلام میں کوئی ایسی بات کرنا جو نہ قرآن میں ہو اور نہ سننا میں ہو. شاہ ولی اللہ کی کوشش تھی کہ اسلامک جو پریکٹسز ہے انہیں کلچرل اور لوکل انفلوئنسز سے دور رکھا جائے. یعنی اسلامک جو پرنسپلز ہیں انہیں پیوریفائی کیا جائے. جو اسلامک پرنسپلز ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور جو اسلامک پرنسپل ہمیں سنت سے ملتی ہے یا جو اسلامک پرنسپل ہمیں حدیث سے ملتی ہے ہمیں وہی فالو کرنا چاہیے شاہ ولی اللہ کے اکارڈنگ. اور شاہ ولی اللہ بدعہ کے اس لیے اگینسٹ ہے کیونکہ بدعہ کی وجہ سے اسلام میں لوگوں نے نئی باتیں کریٹ کی جو ایکچولی میں اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ بھی ایک ریلیجس ریفارم ہے شاہ ولی اللہ کا جس میں شاہ ولی اللہ کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو دور رکھا جائے بدعہ سے. نیکسٹ جو ریلیجس ریفارم ہے شاہ ولی اللہ کا وہ یہ کہ اسلامک اکنامک سسٹم. دیکھیے شاہ ولی اللہ کی مین کوشش یہی تھی کہ اسلامک اکنامک سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن ہو اور زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی جو غریب ہے یعنی جو اسٹیٹ میں اور زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی جو غریب ہے انہیں بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کی جائے اور اسلامک اکنامک سسٹم کے اکارڈنگ سود کو کمپلیٹلی ختم کیا جائے. تو یہ بھی ایک ریلیجس ریفارم ہے شاہ ولی اللہ جس میں انہوں نے اسلامک اکنامک سسٹم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی.